بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف۔ اب یہاں پہ بیویوں کا حق قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ مناسب اور معقول طریقے کے ساتھ گزران کرو، معقول مناسب طریقے کے ساتھ گزران کرو۔ اس آیت کے زمرے میں آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کا حق جو خامن کے ذمے ہے، اول حق یہی ہے کہ خامن اس کے نان نفقے کا اہتمام کرے، اس کے لیے مناسب گھر، اس کے خوراک پوشاک کا اہتمام کرے، اس کی ضروریات کو پوری کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اگر وہ بات کی جائے تو وہ قابل افسوس بھی ہے کہ شریعت نے خامن کے ذمے بیوی کا خرچہ، اس کی رہائش، یہ سب کچھ لگایا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اپنی ماں بہن اور بیٹیوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ شریعت نے جو حق لگایا ہے وہ خامن کی کمائی کے مطابق ہے۔ خامن کی جتنی کمائی ہو اس کمائی کے مطابق خامن کے ذمے بیوی کے اخراجات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ بیچارہ مہینے کا 10-15 ہزار کماتا ہے، اور بیوی اس سے مطالبات کرے کہ جی میں نے تو 5,000 کا سوٹ لینا ہے، میں نے تو 2,000 کی جوتی لینی ہے، میں نے تو عام نارمل کپڑے نہیں خریدنے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایسے مطالبات جب عورتیں کرنے لگ جاتی ہیں تو وہ بنیادی طور پہ اپنے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے راستے پہ گامزن کر دیتی ہے۔ حالانکہ اصل بیویاں تو وہی ہیں نا، خاوندوں کی فرمانبردار بیویاں تو وہی ہیں کہ جو اپنی خاوند کی پسند کو پسند کرے، اس کی ناپسند کو ناپسند کرے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اس عورت کا گھر کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر فیملی سسٹم کیوں تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتیں جو ہے یہ اپنی منمانی کے مطالبات اپنے خامندوں سے کرتی ہیں، اور خامند بیچارے جو ہوتے ہیں ان کی اتنے اخراجات نہیں ہوتے۔ اس بنا پر پھر اگلا مرحلہ یہی آتا ہے کہ نوبت چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور عورتوں کا جو گھر ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے خاوند کی کمائی کو مد نظر رکھیں، جتنے وہ کما رہا ہے اس کے مطابق آپ ان سے اخراجات کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور خاوندوں کو یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ اپنی بیویوں پر خرچ کریں، انہیں اچھا کپڑا دیں، اچھا جوتا خرید کے دیں، اچھی رہائش بنا کے دیں، اور کھانے پینے کے حوالے سے جو سامان وغیرہ ہو وہ بھی ان کو اچھا مہیا کر کے دے۔ اب یہ دونوں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، اسی طرح ایک طرف سے اس رشتے کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اور عمدہ عورت وہی ہے، اچھی بیوی وہی ہے کہ جب خاوند کے ساتھ یا خاوند کے گھر میں اس کے ساتھ اگر تھوڑی بہتی کمی زیادتی بھی ہو جائے تو وہ ان چیزوں کو اپنے والدین کے گھر کی طرف منتقل نہیں کرتی۔ میں تو یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ ہمیں اپنے دلوں کو قبرستان بنا لینا چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کو قبرستان بنا لینا چاہیے، اور قبرستان خاص کر عورتوں کو، کہ خاوند کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی کمی زیادتی ہو جائے یا سسرال کی طرف سے کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو اس کو اپنے دل کے اندر دفن کر لینا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس موقع پر انسان کی مدد نہ کرے اور اس کی ضروریاتوں کو پورا کرنے کا بندوبست نہ کر لے۔ اب اگر عورت ان باتوں کو اپنی والدہ کو بتائے گی، پھر اسی طرح میں ان والدین پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو اپنی بیٹیوں کی ایسی باتیں سن کر اس پر عمل کر کے اس کے گھر کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کے سارے ماحول جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے والدین جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کے حق کے اندر نہیں، یہ ان کے حقوق کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ان تمام چیزوں کے حقوق ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا
کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین طریقے سے وقت گزارتا ہے، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ خاص کر حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ ذکر کیا ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور میں اس معاملے کے اندر تم سب سے بہترین آدمی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک بہترین سلوک کرنے والا آدمی ہوں۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جس چیز کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری دنیا کے اندر جو گھر ہے، اس گھر کے اندر بھی خوشیاں ہوں گی، اور آخرت کے اندر جو مقام اور مرتبہ ہوگا، جب جنت کے اندر جائیں گے تو جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہم سب کو اکٹھا رکھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔